بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ باعث پر تشریف فرما حضرات علماء کرام اور مظفر نگر شہر کی مقتدر شخصیات اور پردہ نشین خواتین اور سامعین حضرات، قرآن کریم کی ایک آیت پاک میں نے حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اور جو گفتگو مجھے کرنی ہے آپ حضرات سے اس کی نسبت سے ایک شعر میں نے پڑھا ہے۔ آج کا جو یہ اجلاس ہے یہ ہمارے رفیق محترم جناب قاری محمد شاہد ارمان حسینی داولوی عقیدہ مجروح رئیس ادارہ جامعہ فیض ناصر کے طلباء کی دستار فضیلت اور جو انہوں نے یہاں پر تعلیمی سال مکمل کیا ہے ان طلباء کے اعزاز میں آج کا یہ اجلاس منعقد ہوا ہے۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں اس جامعہ کے ناظرین اور ذمہ دار جناب قاری صاحب عقیدہ مجروح کا کہ آپ نے اس عظیم الشان مجلس میں مجھے حاضری کا موقع عنایت فرمایا اور نہ صرف موقع عنایت فرمایا بلکہ اپنا کچھ سبق بھی بچوں کے سامنے دہرانے کا موقع دیا۔ طلباء نے جو اپنا تعلیمی مظاہرہ یہاں پر پیش کیا ہے وہ یقیناً بہت حوصلہ افزا اور ہمت افزا ہے اور میں مبارکباد دیتا ہوں تمام بچوں کو اور بچیوں کو جنہوں نے یہاں اسٹیج پر آنے کی ہمت کی، حوصلہ کیا اور جو تیاری ان کے اساتذہ کرام نے ان کو کرائی ہے اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ یہاں پر پیش کر دیا۔ تو اس سلسلے میں مبارکباد پیش کروں گا ذمہ داران کو بھی، ان کے اساتذہ کو بھی کہ انہوں نے اپنے بچوں کے اندر یہ حوصلہ اور یہ ہمت پیدا کی کہ وہ یہاں اسٹیج پر آ کر کھڑے ہوئے اور اپنے واقعی ضمیر کو جو ابھی تربیت کے مرحلے میں انہوں نے ابھی تیاری کی ہے اس تیاری کو یہاں اچھے انداز سے انہوں نے پیش کر دیا، جو یقیناً بڑے حوصلے اور بڑی ہمت کی بات ہے۔ اور بسا اوقات ساری زندگی میں انسان کے اندر یہ ہمت نہیں ہو پاتی ہے کہ وہ اپنے بات کو جو اس کے دل میں ہے یا اس کا ذہن جو بات سوچ رہا ہے اس کو چار آدمیوں کے سامنے کھڑا ہو کر کے پیش کر دیا۔ تو یہ بچوں نے جو گفتگو یہاں پر پیش کی ہے یا تلاوت کی ہے یا اپنی تقریریں کی ہیں یا نظمیں پڑھی ہے ان کے حوصلے کی بات ہے، اس لیے بچے لائق کا مبارکباد ہے اور امید ہے اللہ رب العزت کی ذات سے کہ یہ بچے آئندہ چل کر مستقبل میں بہت بڑی بڑی خدمات انجام دیں گے، اپنے زبان و قلم کے ذریعے سے امت کی رہبری اور رہنمائی کے فریضے انشاءاللہ تعالی یہ بچے مستقبل میں ادا کریں گے۔ حضرات گرامی، قرآن کریم کی جو آیت پاک میں نے تلاوت کی ہے اس میں قصہ اور ایک واقعہ ذکر کیا گیا۔ بنیادی طور پر قرآن کریم کوئی قصے کہانیاں کہاوتوں کی کتاب نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں صرف ان واقعات کو محفوظ کرتا ہے، ان چیزوں کو ذکر کرتا ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بہت اہم پیغام دینا چاہتے ہیں۔ قوموں اور ملتوں کی تاریخ اور ان کے وہ واقعات جن کے اندر بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے سبق موجود ہو ان چیزوں کو قرآن کریم محفوظ کر دیا کرتا ہے۔
چنانچہ یہاں پر قرآن کریم نے ایک عظیم الشان واقعے کو ذکر کیا. حضرت یعقوب علیہ السلام جو ایک جلیل القدر نبی ہیں، اس نبی کا جب موت کا وقت آیا، موت کا وقت قریب تھا، تو انہوں نے اپنے بچوں کو اکٹھا کیا اور جمع کیا، اور انہوں نے اپنے بچوں سے یہ بات پوچھی، مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے، میرے بعد تم کس کو پوجو گے، میرے بعد تم کس کو مانو گے، کس کی اتباع اور کس کی پیروی کرو گے، یہ مجھے ابھی بتا دو. گویا ایک نبی وقت یہ بات کہتا ہے کہ میری روح اس وقت تک قبض نہیں ہوگی، اس وقت تک میں چین سے نہیں بڑھ سکوں گا جب تک کہ مجھے اس بات پہ اطمینان اور یقین نہ ہو جائے کہ میری بات باری نسلیں عبادت کس کی کریں گی. وہ ایک دین پر باقی رہیں گے یا نہیں رہیں گے، وہ ایک اللہ کی عبادت کریں گے یا نہیں کریں گی، اس وقت تک سکون سے مر نہیں پاؤں گا. ایک نبی اس چیز کی ذکر کر رہا ہے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے. میرے بزرگوں قرآن کریم نے یہ واقعہ محفوظ کیا، اور بچوں کی طرف سے جواب کو بھی قرآن کریم نے محفوظ کر دیا. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ. انہوں نے ایک زبان ہو کر یہ جواب دیا کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، آپ کے آبا و اجداد جو ابراہیم و اسماعیل و اسحاق ہیں ان کا جو معبود ہے اس کی عبادت کریں گے. اور وضاحت کی کہ ہم اسلام قبول کرنے والوں میں، ہم اسلام پر چلنے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں. آپ مطمئن رہیے ہم ایک اللہ کی عبادت اور ایک اللہ کی پوجا ہم کریں گے. یہ تسلی دی ان نسلوں نے. تو قرآن کریم نے اس واقعے کو محفوظ کیا. میرے بزرگوں ہمارے لیے اس آیت پاک کے اندر سبق یہ ہے کہ ایک شخص جو خود نبی ہے، نبیوں کے خاندان سے ہے، جس کی نسل میں آنے والے انبیاء ہیں، جس کے وقت میں موجود نبی ہیں، جس کے بارے میں نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم فرمایا ہے، ایسا جلیل القدر نبی اپنی آنے والی نسلوں کی عبادت اور اس کی تسلی کرنا چاہتا ہے. تو ہم لوگ جو دین سے اتنا دور ہیں، اس طرح کی ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم میں سے ہر ایک اپنا جائزہ لے سکتا ہے، اندازہ کر سکتا ہے ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے کتنا فکر مند ہونا چاہیے. ہم خود اندازہ کر سکتے ہیں. ہمیں سوچنے کا موقع ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے سوچیں، فکر مند ہو، ان کے لیے انتظامات کریں. چنانچہ انہی انتظامات میں سے یہ سلسلہ ہے جو ہمارے اکابرین نے ہمیں عطا کیا ہے، جس کے لیے رات دن کی محنتیں انہوں نے ایک کی اور پورے ملک کے اندر مدارس کا جال پھیلایا اور اس نظام کو مضبوط اور مستحکم انداز میں چلایا. یہ مدارس کا نظام ہے اور سسٹم ہے جو آج ہمارے سامنے موجود ہے. اسی کی ایک کڑی آپ کا یہ جامعہ فیض ناصر ہے، جو آپ کی آنے والی نسلوں کی ایمان اور ان کے مستقبل کا ضامن ہے کہ وہ آپ کے آنے والی نسلوں کو ایمان اور اسلام پر کھڑا کر رہا ہے اور وہ ان کو اس لائق اور اس قابل بنا رہا ہے کہ آپ کے آنے والی نسلیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے اور وہ مسلمان رہیں گی اور مرتے دم تک وہ اسلام پر قائم رہیں گی. اور آپ کی طرح وہ بھی آپ کے آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے انتظامات کرتے جائیں گے. تو یہ مدرسہ جس کے اندر قرآن کی تعلیمات دی جا رہی ہے، ہم نے دیکھا کہ ہمیں ہمارے بچوں نے ناظرہ قرآن پاک پڑھا ہے، قرآن کریم کو ناظرے کی صورت میں پڑھا. اور ابھی ہمارے رفیق جناب مفتی محمد عادل صاحب نے اور اس سے پہلے کئی حضرات نے علم کے موضوع پر، تعلیم کے موضوع پر سیر حاصل گفتگو کی اور ہمارے سامنے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ نہ صرف یہ کہ قرآن کریم کو حفظ کرنا بلکہ قرآن کریم کو ناظری کی صورت میں پڑھنا کہ اللہ کی نگاہ میں کسی قدر جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے اور وہ بچے بھی قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں، اس علم کو سیکھ رہے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ان میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے میں لگے ہوئے ہیں. تو جو لوگ قرآن کریم سکھانے کا فریضہ انجام دے رہے ہیں وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور جو لوگ قرآن کریم سیکھنے کی کوششیں کر رہے ہیں وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں اور اس لائق ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے ہم کو اس عظیم الشان فریضے کی انجام دہی میں لگا دیا ہے. اور ایسا کام اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے رہا ہے جو اللہ کے یہاں سب سے بہتر کاموں کے اندر شمار کیا جاتا ہے. چنانچہ بچے اور بچیاں جنہوں نے ناظرہ قرآن پاک پڑھا اور ابھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے ناظم اعلیٰ اور ان کے ذمہ دار کس طرح سے آپیدہ ہو گئے اور انہوں نے
اپنے دل کا جو سوز ہے، جو درد گداز ہے، وہ یقیناً وہ چھلک گیا اور ہم لوگوں کے سامنے آ گیا کہ ان کو کتنی فکر ہے کہ ابھی صرف نازے کے مرحلے میں ہمارا ادارہ انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا، اور جیسے وہ کوششیں کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، وہ وقت جلدی آ جائے گا کہ یہاں کے بچے حافظ قرآن بن کر کے نکلیں گے، عالم دین بن کر کے نکلیں گے، اور اس پائے پہ نکلیں گے کہ وہ پوری ملت کی رہبری اور رہنمائی کر سکیں گے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے رہبر اور ایسے رہنما عطا کر دیتے ہیں جو صاحب دل ہوں، صاحب سوز ہوں، تو یقیناً ان کی نسلیں ترقی کرتی ہی کرتی ہیں۔ یہ امید ہے کہ ادارہ انشاءاللہ مستقبل میں اس بستی کے لیے خاص طور سے اور پورے عالم کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ ان اداروں کے ذریعے سے دین کی اور اسلام کی بقا جو ہے وہ قائم ہے اور دائم ہے، اس لیے کہ تاریخ میں علماء دیکھتے ہیں کہ کوششیں کی گئی کہ عوام الناس کو، بالخصوص مسلم امت کو، ان کے علماء سے، ان کے مدارس سے اور ان کی مساجد سے دور کر دیا جائے تو وہ دین سے خود بخود دور ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر بھی یہ کوششیں ہوئی ہیں کہ علماء سے دور کر دیا جائے، مدارس سے بدگمان اور بدزن کر دیا جائے تو یہ لوگ خود بخود اسلام سے دور ہوتے چلے جائیں گے اور اسلام خود بخود خاتمہ ہو جائے گا۔ تاریخ میں دیکھا ہے کہ اندلس اسپین کے اندر جو سب سے زیادہ مضبوط اور مستحکم کوششیں ہوئی وہ یہ ہوئی کہ علماء سے عوام کو بدگمان کر دیا گیا، ان کے مدارس سے بدگمان کر دیا گیا۔ چنانچہ وہاں کے لوگوں نے جو یہ سمجھتے تھے کہ ہماری نسلوں میں ایمان اسی واسطے سے، اسی راستے سے باقی رہ سکتا ہے، انہوں نے چھپے کوششیں کی۔ تاریخ کے صفحات پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ لوگ علاقوں کو چھوڑ کر، آبادی کے علاقوں کو چھوڑ کر ایسے دیہاتوں میں اور ایسے علاقوں میں نکل گئے جہاں پر آبادیاں کم تھی، اپنے بچوں کو اور اپنی نسلوں کو لے کر کے نکل گئے اور مرتے وقت انہوں نے وصیتیں کی کہ میرے بچوں اسلام پر قائم رہنا، دین پر قائم رہنا، اصل مذہب ہمارا اسلام ہے، اصل دین ہمارا دین محمدی ہے، اصل شریعت ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہے۔ یہ تعلیمات انہوں نے مرتے وقت تک ان کو دی اور اپنی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے انتظامات کیے۔ چنانچہ انہیں انتظامات میں سے یہ مدارس اسلامیہ ہیں اور یہ مدرسہ جو اس خطے میں اور اس علاقے میں آباد ہوا جہاں پر جو شہری وسائل ہو سکتے ہیں وہ وسائل میں اس طرح سے فراہم نہیں ہے، مہیا ان کو نہیں ہو پا رہے ہیں، لیکن انہوں نے فکر کی اور کوشش کی آپ کی نسلوں کی دین کی حفاظت کے لیے اس کے انتظامات کرنے کی کوششیں کی۔ اس فکر کے ساتھ یہاں پر یہ ادارہ انہوں نے قائم کیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اخلاص کی برکت سے اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے گا اور یہ ادارہ نہ صرف اس بستی کے لیے اور اس علاقے کے لیے باعث خیر ہوگا بلکہ ہمارے پورے ضلع کے لیے اور پورے عالم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو باعث خیر بنائے اور باعث برکت بنائے۔ یہ ہماری امید ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کو بھی ہے اور جس نہج پر، جس منہج پر یہ ادارہ کام کر رہا ہے اس منہج پر ہمیں امید بھی ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یقین اس ادارے کو ترقی عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ جو تعلیم کے لیے کوششیں جاری ہیں، جو کوششیں ہو رہی ہیں، انہی کوششوں میں سے ہمارا یہ ادارہ بھی ہے۔ اس کے لیے جو ہے ہم دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کے منتظمین کو، یہاں کے مدرسین کو اور اس ادارے کو جو لوگ ادارے کے لوگ تعاون کر رہے ہیں اپنی شان عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو سارے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ میں ایک بار پھر ان طلباء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج کے اس پروگرام میں حصہ لیا اور سند دستار ان کو عطا کی گئی اور جن کو سند فضیلت عطا کی گئی، یا جن بچوں نے اپنا مسابقہ اور اپنا مقابلہ یہاں آ کر کے پیش کیا، دل تو یہ چاہتا تھا، طبیعت تو یہی چاہ رہی تھی کہ ہم ان بچوں کا پورا پروگرام سنتے ہیں جو بھی یہاں کے اساتذہ نے تیاریاں کرائی ہیں، لیکن ایک وقت مقرر تھا، اس وقت مقررہ پر منتظمین نے اس پروگرام کے اختتام کا ارادہ کر لیا ہے، تو یقیناً پروگرام وقت پر ختم ہوگا۔ انشاءاللہ پھر کوئی موقع ہوگا کہ ان بچوں کی گفتگو کو سنا جائے گا اور یقیناً وہ ہمارے لیے باعث خیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔